بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ فقیر بنا دروازے پر آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ فقیر ہر ہفتے ہماری گلی میں آتا اور صدا لگاتا۔ میں خود کبھی اسے کچھ نہ کچھ حسب توفیق دے دیتی تو کبھی گلی میں موجود بچوں کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ بھجوا دیتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مرد ہوتے ہوئے بھی وہ عورتوں کی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ اللہ والا بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اکثر عجیب سی نمی رہتی تھی۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا، سو میں نے سوچا کیوں نہ اسے کچھ روپے دے آؤں۔ میں نے دروازے میں سے جھانکا، اسے کچھ روپے دیے تو اچانک وہ 100 روپے کا نوٹ نیچے گر گیا، جسے اٹھانے کے لیے وہ جھکا تو جاتے جاتے میری نظریں اس کے چہرے پر جا پڑیں، جسے دیکھ کر میری زندگی کی تمام رتیں ہی بدل گئیں۔ میرے ساتھ قدرت کبھی ایسا کھیل بھی کھیلے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس شخص کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا، مگر اس ایک لمحے میں اس نے اپنے چہرے پر ایک مرتبہ پھر سے بجلی کی سی تیزی سے دوبارہ وہی نقاب اوڑھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں سکتے سے نکل کر کچھ بول پاتی، وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ ذہن کے پردوں میں ماضی کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ میں ہر چیز کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں گئی اور وہیں زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یاد ہے وہ جب میں صرف 10 سال کی تھی، حسن مجھ پر بچپن سے ہی قیامت کی طرح برسا تھا۔ میری ماں بھی میری ہی جیسی ایک حسین عورت تھی، مگر ابا اور اماں میں ناچاکی اور نااتفاقی ہمیشہ سے رہی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی سو بہت سی باتیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز اماں میرے بال بنا رہی تھی جب اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ابا کو جوئے کی لت تھی، ان کا سارا دن گھر سے باہر گزرتا تھا۔ میری ماں مجھے اندر ہی بیٹھنے کی ہدایت کر کے دروازے پر چلی گئی اور پھر وہاں سے لوٹ کر کبھی نہیں آئی۔ وہاں پر جو کوئی بھی تھا وہ اماں کو زبردستی اٹھا کر لے گیا۔ مجھے اماں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی، مگر میں فرما بردار بیٹی ڈر کے مارے سہمی بیٹھی رہی۔ شام کو جب ابا کو یہ سب معلوم ہوا تو ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں تھا۔ چند ہی دنوں بعد اطلاع ملی کہ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ نہ جانے اماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ دن میرے اوپر بہت بھاری تھا، لیکن ہر برے وقت کی طرح وہ بھی گزر ہی گیا۔ مگر اب میرے ابا بیمار رہنے لگے تھے، سو میں نے ہمت کی اور اپنے پورے گھر کی باغ ڈور سنبھال لی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں 11 سال کی ہو گئی جب ایک روز اچانک کوئی ابا سے ملنے آیا۔ جب بھی ابا سے کوئی ملنے آتا تھا میں اپنے کمرے میں رہتی تھی، مگر اس دن مجھے مہمان خانے میں انہیں پانی دینے جانا پڑا۔ وہ شخص کوئی 40-50 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، مگر وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بھیڑیا گوشت کو دیکھتا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے آواز سنی۔ وہ شخص ابا کو پیسے دے رہا تھا۔ اس نے 10 لاکھ روپے دے کر کہا، اب کی بار اگر تو یہ جوا جیت گیا تو یہ سارے پیسے تیرے ہیں، اس سے تو اپنا علاج کروا۔ لیکن ابا نے کہا اگر میں ہار گیا تو پھر کیا ہوگا، میرے پاس تو کچھ نہیں جو میں تمہیں دوں۔ تب وہ شخص ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری بیٹی ہے نا، تم مجھے وہ دے دینا۔ پھر نہ جانے ابا کے دل میں کیا آئی کہ وہ مجھے جوئے میں لگا بیٹھے۔ ان کی باتوں نے میرا دل ہلا کر رکھ دیا۔ میں وہیں کھڑی اللہ سے دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ مجھے ایسے شخص سے بچا لے، مگر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا مجھے جوئے میں ہار گئے اور وہ شخص جو بہت بڑا ذمہ دار تھا، اگر ابا مجھے اس کے حوالے نہ کرتا تو شاید وہ ابا کو جیتے جی مار دیتا۔ ابا نے ایک شرط رکھی کہ یہ مجھے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی لمحے میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابا کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسو بہا رہی تھیں اور میں واحد دلہن تھی جسے جوئے میں حاصل کیا گیا تھا، مگر اس رشتے کو جائز بنانے کے لیے
उस पर निकाह की मोहर लगा दी गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे अब्बा ने मुझे उस जालिम शख्स के साथ अलविदा कह दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर अफसोस कि वो आंसू बाप की जुदाई के गम में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बर्बाद हो जाने के गम में थे। मैं वो बीवी थी जिसे अभी तक शादी का मतलब भी मालूम नहीं था। खैर, वो रासिक नामी शख्स मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। चंद घंटों की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जा रुकी। वसीउ अरीज अहाते पर मुश्तमिल इस महल के अंदर मुझे ले जाया गया, जहां दाखिल होते ही मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो खासी बड़ी उम्र की लगती थी। मुझे देखते ही बोली, ये किसे उठा लाए हो तुम यहाँ? तब राजिक ने कहा, हमारी बेगम के लिए हम एक नई मुलाजिमा लाए हैं ताकि आपके कामों में आसानी हो जाए। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। वो राजिक की बीवी थी और मैं उसकी बीवी होते हुए भी घर की नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारने वाली थी। राजिक ये कहकर मुझे उस औरत के हवाले करके चला गया। मुझे अपनी हालत पर तरस आने लगा। आंखें खामोशी से आंसू बहा रही थीं। तब मुझे मेरा नौकरों वाला कमरा दिखाया गया। कमरे में जाते ही मेरा सारा ज़ब्त टूट गया। मैं अपने आप को एक कोने में बिठाए फूट फूट कर रोने लगी थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मगर ये भी सच था कि अब मेरी हकीकत यही थी। मुझे इन हालात को तस्लीम करना था। वो दिन मेरा यूं ही कमरे में बंद गुजर गया। रात गहरी होने लगी, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। राजिक को मैंने सुबह से दोबारा नहीं देखा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गई, मगर फिर अचानक आवाज़ आई कि मैं राजिक हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर आते ही उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, मैं बहुत जल्द अपने घर में सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तुम परेशान नहीं होना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। मैं खामोशी से उसके तमाम तर अहकामात किसी फरीज़े की तरह सुनती रही और वो अपने तमाम तर हुकूक हासिल करके रात की तारीकी में वापस लौट गया। अब मैं दिन रात इस घर के काम करके गुजार देती। जिंदगी एक ही डगर पर चलने लगी थी। राजिक की बीवी सारा दिन मुझसे घर के काम करवाती और रात को राजिक के सामने मुझसे अपने पांव दबवाती। राजिक की शादी को 10 साल गुजर गए थे, मगर उसे औलाद नहीं हुई थी। इस घर में राजिक का एक छोटा भाई भी रहता था जो मुझे मायने खेस नजरों से देखता था। मेरा जी चाहता कि मैं राजिक को बता दूं, मगर मैं जानती थी कि वो उसका भाई है। वो मुझ गरीब की कहाँ सुनेगा। लिहाजा बहुत सी मसलहतों के तहत मैं खामोश हो जाती। सबके सामने राजिक यूं बर्ताव करता जैसे वो कभी मेरा था ही नहीं, और रात ढलते ही जब तन्हाई में मेरे पास आता तो यूं लगता जैसे वो सारे का सारा सिर्फ मेरा ही है। वो अक्सर रात को छुपकर मेरे पास आता। मेरी जिंदगी की सारी रौनकें छिन गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त की घड़ियां महीनों को सालों में बिताने लगीं और तकरीबन 7 साल गुजर गए जब अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं जानती थी मुझे क्या हुआ है, मगर इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना चाहती थी। अंदर ही अंदर एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी, मगर वक्त के साथ साथ जब मेरा पेट भी बढ़ने लगा तो एक रोज राजिक की बीवी ने घर पर दाई को बुलवाया। ये दाई पिछले 10 सालों में कई बार उसे चेक करने आती थी, मगर जैसे ही मैं इसको पानी देने गई, उसने मुझे देखते ही रजिया से कहा, ये तुम्हारी नौकरानी है? रजिया ने कहा, हाँ मेरी नौकरानी है। तभी उसने कहा, अरे ये तो 5 महीने की हामला है, इसे अब आराम करना चाहिए। ये सुनकर रजिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, और जो मैं उससे छुपाने के चक्करों में थी, वो मेरे हाथ से पानी का गिलास जमीन पर गिर पड़ा, रेजा रेजा हो गया। दाई अपनी बात कहकर चली गई। उसके जाते ही रजिया मुझ पर बरस पड़ी। उसने मुझे बालों से पकड़कर झंझोड़ा और झंझोड़ झंझोड़ कर पूछने लगी, बताओ ये बच्चा किसका है? तुम इस घर में रहकर ये सब कारनामे रचा रही हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भोली सूरत वाली लड़की इस कदर काले करतूत रखती होगी। उसकी बातें इस कदर गलाजत से भरपूर थीं
کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ میرا جی چاہا میں اسے بتا دوں کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، اسی کے شوہر کا ہے، مگر میں خاموشی سے آنسو بہاتی اس کی تمام تر باتیں سنتی رہی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف لے آئی، مگر اچانک اس کے دیور نے آ کر کہا، باجی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، تمہارے شوہر کا ہے۔ یہی بھابھی کے ہاتھ ایک دم رک گئے۔ وہ ہکا بکا اپنے دیور کی جانب دیکھنے لگی اور بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو ندیم؟ تب ندیم نے کہا، ہاں بھابھی، میں نے کئی بار رات کے وقت بھائی کو اس کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اس کی باتوں پر رضیہ نے میری جانب شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا اور میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کیا۔ میں اس تھپڑ کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں لڑکھڑا کر زمین پر جا گری۔ تبھی رازق گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے گرا دیکھا تو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی اس کی بیوی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ کر بولی، تم نے اس نیچ لڑکی کے ساتھ کون سا گندا کھیل رچایا ہے جو یہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ تمہیں یہی عورت ملی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چلا تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ بچے کا نام سنتے ہی رازق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رضیہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ رازق شاید پہلے ہی اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ فوراً بولا، میں نے اسے جائز طریقے سے اپنی بیوی بنایا ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ اس بات پر رضیہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ندیم بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رازق میری جانب پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اب ہمیں اس رشتے کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں نے حقیقی محبت دیکھی تھی، پر جانے کیوں اس کی کسی عنایت کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ خیر، اب میں سرونٹ کوارٹر سے اس محل کے اندرونی کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ رازق میرا بے حد خیال رکھ رہا تھا۔ میری سوکن اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل رہی تھی۔ رازق کی اس کے اوپر سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے وارث دینے والی تھی۔ ابھی اس حقیقت کو سامنے آئے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات رازق بڑے پیار سے میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، تم نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے صبا۔ میں برسوں سے جس خوشی کی تلاش میں تھا وہ آج تمہاری وجہ سے میرے حصے میں آئی ہے۔ اس کی باتوں میں عجیب سی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ پہلی بار وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہنے لگا، میں آج تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اب ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ بڑے سے بڑا سچ جاننے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی باتیں سن کر میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہونے لگی۔ میں نے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تبھی وہ بولا، تمہاری ماں کو تمہارے گھر سے لے کر جانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا وہ کوئی ڈراونا خواب لگ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، میں نے تمہاری ماں کو تمہارے باپ سے جوئے میں جیتا تھا، اور جب میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور نکاح کی پیشکش کی تو وہ کسی طور پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ بولی کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لہٰذا نکاح پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی، لیکن وہ اپنے اندر کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ جس روز میں نے اسے زبردستی نکاح کیا اسی روز اس نے خودکشی کر لی، مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کا گلا دبا دوں۔ میری آنکھیں لڑیوں کی صورت میں آنسو بہاتی جا رہی تھیں۔ میرا دل چیخ رہا تھا کہ کاش یہ سب سچ نہ ہو، مگر پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، میں تمہاری ماں کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اسے معاف تو نہیں کر سکتی تھی، شاید زندگی بھر نہیں۔ چند منٹ پہلے شہد لگنے والا شخص اب میرے لیے زہر قاتل ہو رہا تھا۔ میں اسے ایک لمحہ بھی مزید ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ بولا، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے، مگر میں بالکل خاموش تھی۔ نہ جانے وہ کب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد میں گھنٹوں بستر پر اوندھے منہ لیٹی رہی۔ وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔
میں اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتی؟ وہ میری ماں کا قاتل تھا۔ پھر اگلی ہی صبح حویلی میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ کسی نے بتایا کہ چودھری رازق کو دشمنوں نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ سزا شاید اللہ نے اس کے لیے تجویز کی تھی۔ میرے اندر ذرا بھی دکھ نہیں ابھرا تھا۔ رضیہ اس کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی، مگر میں خاموش تھی۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ میری ماں کا شوہر، میرے سوتیلے باپ نے مجھے 7 سال تک اپنی بیوی بنائے رکھا، اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شاید یہ دکھ اس کی موت کے دکھ سے کئی گنا بڑا تھا۔ وہ میری ماں کا قاتل تھا، اور آج مجھے اللہ کے انصاف اور اس کے فیصلوں پر یقین ہو چلا تھا۔ رازق اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اسی شام جب میں اپنے کاموں میں مصروف تھی، رضیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کوسنا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے رازق کی موت ہوئی۔ وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ تبھی اچانک ندیم آ گیا۔ اس نے کہا، بھابھی، ابھی اس گھر کی عزت ہے، گھر کو وارث دینے والی ہے، اس کی عدت پوری ہوتے ہی میں اس سے نکاح کروں گا۔ اس کی بات پر رضیہ ایک مرتبہ پھر سے آبدیدہ ہو گئی۔ اسے ڈر تھا کہ میری وجہ سے اس کی عزت نہ برہم ہو جائے۔ ندیم نے پوری شان و شوکت سے مجھے اپنے نکاح میں لیا۔ ندیم نے مجھے شادی کے بعد بتایا کہ وہ مجھے پہلے ہی دن سے پسند کرتا تھا، بس کہنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر رازق کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ آخر کار مجھے بنا مطلب کے دل سے محبت کرنے والا شخص مل ہی گیا ہے۔ ہم دونوں کی زندگی بے حد حسین گزر رہی تھی۔ رضیہ اس سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن سے، مگر ندیم سے نکاح کے بعد جیسے ہی میری پہلی اولاد، میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اسے رضیہ کی گود میں ڈال دیا، کیونکہ رضیہ کا بھی اس پر حق تھا اور وہ رازق کا بچہ تھا۔ رضیہ اسے دیکھتے ہی پیار کرنے لگی، مگر میری زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی بھی مامتا جاگ گئی تھی۔ میرا بیٹا اس کے ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ مجھے اللہ نے اس کے بعد 2 بیٹے دیے۔ آج ہم ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرا باپ مجھے آج وہیں نظر آیا جہاں اس نے میری ماں کو بیچ ڈالا تھا، اور پھر بھی مجھے چند روپوں کی خاطر سولی پر چڑھا دیا۔ آج کا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا وجود کسی چنگھاڑتی سی لہر کے سائے تلے تھا۔ آنکھیں متواتر بہہ رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد میں روز اپنی گلی میں دیکھتی، ہر فقیر کے آنے پر دروازہ کھولتی، پر میرا باپ مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید میرے بابا کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے ہیں۔ رضیہ کو میرے بچے بڑی امی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ندیم مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، اور میں اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے نہیں تھکتی کہ اللہ نے مجھے ایک قدردان شوہر سے نوازا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔